اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب ذوالجناح عطا کیا تھا۔ اس کا اصل نام مرتجز تھا، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت، ساخت اور خد و خال کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذوالجناح کا لقب دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح اور مرتجز دو الگ الگ گھوڑے تھے۔ ذوالجناح جسمانی ساخت کے لحاظ سے دوسرے گھوڑوں سے مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پہ خوشنما اور چمکدار ابھار تھا۔ ایسے گھوڑے شادر و نادر ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسے گھوڑوں کو یونیکورن کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے ہوا کرتے تھے جن کے ماتھے پہ چمکدار ابھار یا ایک سینگ ہوا کرتا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ گھوڑے جنات تھے۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑوں سے جا ملتا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکے آیا کرتے تھے، اسی گھوڑے کی نسل سے ہے۔ اور بعض لوگوں نے ذوالجناح کو جنت کی سواری بھی کہا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ذوالجناح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ واقعے کے مطابق مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بے مثال گھوڑے کو روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا پرورش کرنے کے لیے حضرت علی کے سپرد کر دیا۔ اگر کوئی بادشاہ کسی اعلیٰ شخصیت کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ ایک نایاب ہی چیز ہوتی ہوگی۔ اسکندریہ کے علاقے مصر کے شمال اور بحیرہ روم کے جنوبی کناروں پر واقع یہ گھوڑا افسانوی کردار کا مالک تھا۔ بہت سے بہادروں اور مہمجوؤں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس طرح اس گھوڑے کا واقعہ بہت مشہور ہو گیا۔ بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے مثال تحفے بھیجنے کی خاطر اپنے بہادروں کو گھوڑے کو پکڑنے کی خاطر روانہ کیا۔ مقوقس کے بہادر گھوڑے کو پکڑنے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اس پر سوار ہونے میں ناکام رہے۔ چنانچہ اس گھوڑے کو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیا گیا۔ اسکندریہ سے مدینے تک تمام راستے اس گھوڑے کو بہادروں نے قابو میں رکھا۔ جب اس منہ زور گھوڑے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو بہت پسند فرمایا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی منہ زوری اطاعت میں تبدیل ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو ذوالجناح کا لقب دیا اور پرورش کے لیے اس کو مولا علی کے سپرد کر دیا، اور گھوڑا اس طرح مطمئن ہو گیا جیسے وہ اپنے اصل مالکوں کے پاس پہنچ گیا ہو۔ نواز رسول حضرت امام حسین جب چھوٹے تھے تب ہی سے آپ اس گھوڑے میں دلچسپی لیتے تھے۔ ایک دن امام حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت امام حسین کو اپنے پاس آتے دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے نواسے، کیا آپ گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت امام حسین نے جواب دیا، ہاں نانا جان، میں سواری کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ نانا اور نواسے میں بات چیت ہو رہی تھی تو یہ گھوڑا بڑی غور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین کی باتیں سن رہا تھا، اور جب ان دونوں کی باتیں ختم ہوئیں تو گھوڑا نواز رسول کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ شہزادہ امام حسین اس پر سوار ہو سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا، یہ وہی گھوڑا ہے جو میدان کربلا میں تمہاری سواری اور مددگار ہوگا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دے دیا۔ اس کے بعد ذوالجناح مولا حسین کے پاس آ گیا۔ میدان کربلا میں مولا حسین پر مشکل وقت آنے پر یزیدی لوگ بھی ذوالجناح پر فکر کرنے لگے۔ کربلا کے میدان میں ذوالجناح کو پانی پینے کا کافی بار موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہ پیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذوالجناح کے ذہن میں خیال تھا کہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے پانی نہ پیا ہے، میں اپنے مالک کو پیاسا چھوڑ کر پانی کس طرح پی سکتا ہوں۔ حضرت امام حسین جب میدان کربلا میں گھوڑے سے زمین پر گر گئے تو ذوالجناح آپ کے ارد گرد چکر لگانے لگا تاکہ کوئی تیر اس کے مالک حضرت حسین کو نہ لگ سکے۔ مولا حسین علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہوئے ذوالجناح کو اتنے تیر لگے کہ وہ شدید زخمی ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ مولا حسین کے گھوڑے ذوالجناح نے 60 سے زیادہ یزیدیوں کو قتل کر دیا تھا۔ جب یزیدیوں نے حضرت حسین کو شہید کر دیا تو گھوڑے نے اچانک اپنی پیشانی حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لگائی۔ گھوڑے نے اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے تر کیا اور اپنے دونوں اگلے پاؤں زمین پر ایسے مارے جس کی آواز سے سارا میدان کربلا گونج اٹھا اور ساری یزیدی فوج گھوڑے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سپہ سالار عمر بن سعد کی نظر گھوڑے پر پڑی تو اس کے دل میں فوراً لالچ آ گیا کہ یہ اعلیٰ نسل کا گھوڑا میں رکھوں گا۔ چنانچہ اس نے فوج کے ایک دستے کو حکم دیا کہ اس بہترین گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ جب فوجی دستہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے گیا تو ذوالجناح نے بہت زور زور سے زمین پر پیر مارنے شروع کر دیے اور یزیدی فوجیوں کو اپنے قریب نہ آنے دیا۔ وہ فوجی بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ دیکھ کر سپہ سالار عمر بن سعد نے کہا کہ گھوڑے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ پھر وہ گھوڑا ذوالجناح امام حسین کے پاس آیا اور آنسو بہانے لگا۔ حضرت امام بہقی سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور بولا کہ کربلا میں موجود حضرت امام حسین کا گھوڑا کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا کہ ابن سعد گھوڑے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا کیونکہ اس گھوڑے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی تھی، لیکن وہ گھوڑا حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کسی کو اپنے اوپر ہاتھ نہیں لگانے دے رہا تھا۔ ذوالجناح نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ ایسا گھوڑا تھا کہ جس پر امام حسین کے بعد کوئی بھی سواری نہ کر سکتا تھا۔ زخموں سے چور، آنکھوں میں آنسو لیے گھوڑا ذوالجناح نہر فرات میں گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے ابن سعد کے سامنے غائب ہو گیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ گھوڑا کوئی جنات تھا۔ اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ کے لیے تحقیق کر کے اور پھر اس کے بعد یہ ویڈیوز بناتی ہوں۔